بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک معجزہ 10 رجب آپ کی ولادت ہے اور آپ کا بچپنا ہے، تو آپ بچوں کے درمیان میں موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ وقت جو ہے وہ آیا اور بادشاہ وقت کو دیکھ کر بچوں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور امام اسی جگہ پر موجود رہے۔ آپ کا سن 7 سے 8 سال کا ہے، یعنی امام اسی جگہ پر موجود رہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت اپنی سواری سے اترا اور پوچھنے لگا کہ بچے جب سب مجھے دیکھ کر بھاگے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں فرار کا بیٹا ہوتا تو یقیناً میدان سے فرار کر دیتا، میں تو حیدر کرار کا فرزند ہوں۔ پروردگار نے ہمیں یہ زینت اور مقام عطا کیا ہے کہ ہم علم میں بھی بلند ہیں، شجاعت میں، سخاوت میں، یعنی کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارا کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام سے یہ کلام سن کر چلا گیا اور اس نے جا کر باز چھوڑا اور باز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جب واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک مچھلی تھی۔ یہ حیران ہوا۔ کہتے ہیں جب واپس آیا اسی جگہ پر بچے سارے بھاگ گئے، امام اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اب اس نے سوچنے لگا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ مچھلی کو چھپا لیا اور کہنے لگا بچے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے۔ امام نے فرمایا پروردگار نے اس روح زمین پر آسمان و زمین بنائے اور اس روح زمین پر کچھ لوگوں کو دنیا کا اقتدار دیا اور ان کے دلوں میں شکار کا شوق پیدا کیا۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ دنیا والے بادشاہ ہیں، ان کا شوق کیا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کا شوق کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اس روح زمین پر کچھ لوگوں کو اقتدار دیا ہے، شکار کا شوق دیا ہے، یہ اپنے شکار کو چھوڑتے ہیں جب شکار آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جب اس کے منہ میں مچھلی ہوتی ہے، اور یہ اپنی مٹھی میں مچھلی کو چھپا کر خاندان نبوت و رسالت کا امتحان لیتے ہیں۔ امام نے واضح کر دیا کہ پروردگار کی ذات نے ہمیں وہ علم عطا کیا ہے کہ جس کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں اور جس کی انتہا کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ میرے امام کا مناظرہ ہوا۔ یحییٰ بن اقسم جیسا شخص جو ہے وہ ہزاروں علماء کی نگرانی میں آ کر امام سے مناظرہ کرنے لگا، تو کہنے لگا کہ اے بچے بتاؤ کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا؟ اسے تو پتا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، اب تو اس پر حج واجب نہیں ہے، لہٰذا یہ حج کے احکام کو نہیں جانتا۔ تو امام نے فوراً کہا کہ یہ جو تو سوال کر رہا ہے یہ مبہم ہے، اس کی 22 شقیں بنتی ہیں، اب تم بتاؤ کہ کون سا مراد تمہاری ہے۔ اب اس کے ذہن میں تو یہ خیال بھی نہیں تھا۔ امام نے ایک ایک شق کو جو ہے وہ واضح کیا، اور امام نے کہا کہ میں بھی سوال کروں۔ اب پریشان ہوا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ سوال نہ کریں۔ کہنے لگا آپ کریں، اگر مجھے جواب نہیں آئے گا تو آپ سے میں علم حاصل کر لوں گا۔ امام نے فرمایا کہ ایک عورت ہے جو ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہوتی ہے، 4 مرتبہ حرام ہوتی ہے، بتاؤ وہ کون سی عورت؟ کہتے ہیں کہ یہ پریشان ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ میرے امام کا معجزہ ہے کہ امام نے اس انداز سے لوگوں کی ہدایت کی۔ لہٰذا جب امام کا علمی مقام اس قدر بلند ہے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی علم سے محبت ہونی چاہیے، سخاوت سے محبت ہونی چاہیے، عبادت سے، جب امام کا لقب ہی تقی ہے، تقویٰ ہے، تو امام کے ماننے والے بھی متقی ہونے چاہیے۔